قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. صلاة اللهم صل على محمد وآل محمد. حکم یہ ہے بانیان مجالس کا کہ تھوڑے فضائل آج پڑھ کے پھر آپ مسائل پڑھیے گا. یہ بڑی مشروف و معروف حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے بچے حسن اور حسین یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. ایک صلوات پڑھنے پر اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جو وہی کہتا ہے جو وہ کہلواتا ہے. نبی کوئی پیغام کبھی اپنی مرضی سے نہیں دیتے تھے. وہ وہی بولتے تھے جو وہی آتی تھی. اگر نبی نے کہا یہ قرآن ہے تو وہ قرآن بن گیا. اگر نبی نے کہا یہ حدیث ہے تو وہ حدیث بن گئی. بس قرآن اور حدیث میں فرق اتنا ہے. اگر وہ قرآن کو حدیث کہہ دیتے تو قرآن حدیث بن جاتا، کیونکہ قرآن جو ہم تک پہنچا یہ انہی کے ذریعے سے، جو رسول اللہ نے ہمیں بتایا کہ حاضر قرآن یعنی یہی قرآن ہے. ایک صلوات پڑھنے پر محمد محمد وآل محمد. یہ مولائے کائنات رسول اللہ جب اللہ کے نبی کو مدد کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے دعا میں اللہ سے کہا اے اللہ اب مجھے میرے وسیع کی ضرورت ہے، جانشی کی ضرورت ہے. اس وقت دیکھیے ہم آپ سمجھتے ہیں کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. خانہ کعبہ کیا ہے؟ کعبہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر، عبادت کی جگہ. اگر کوئی بچہ کہیں پیدا ہوتا وہ جگہ نجاست میں آ جاتی. علی پیدا نہیں ہوئے، علی ظہور کیے ہیں. ایک دیوار کھول کے ظہور کر رہا ہے اور ایک علی آج بھی ہے جو اسی کعبے سے آئے گا، ظہور کرے گا، پیدا نہیں ہوگا. نہ علی پیدا ہوئے نہ آنے والا علی پیدا ہو. وہ ظہور کیے. علی خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے کیونکہ جہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں نجاست ہوتی ہے، لیکن وہ مقدس جگہ، وہ پاک جگہ، وہ اللہ کا گھر. جب رسول داخل ہوئے اور فاطمہ بنت اسد نے کہا، 3 فاطمہ، ایک فاطمہ بنت اسد، ایک فاطمہ بنت محمد
اور ایک فاطمہ بنت حزام. یہ 3 فاطمہ کی بڑی عظمت ہے، اور تینوں کے بچوں کا تھوڑا تھوڑا ذکر پڑھنا، زیادہ زحمت نہیں دیں گے آپ کو. یہ پہلے علی جو فاطمہ بنت اسد سے آ رہے ہیں. جب رسول داخل ہوئے تو فاطمہ بنت اسد نے ایک جملہ کہا، نبی اے رسول محمد، آپ کے بھائی علی نے ابھی تک اپنی آنکھیں نہیں کھولی اور نہ کوئی غذا لی. تو رسول نے اس وقت علی کو اپنی گود میں، اماں لاؤ. فاطمہ بنت اسد وہ بی بی ہیں جنہیں رسول ماں کہتے تھے. رسول نے اپنی گود میں لی، علی نے آنکھیں کھولی. زیارت ایک نور پہلے اسی نور کی کرتا ہے جس نور سے دونوں خلق ہوئے تھے. کیونکہ اللہ نے جب چاہا کہ اب میں پہچانا جاؤں، اس وقت اس نے اپنے نور سے ایک نور کو خلق کیا جو نور محمد تھا، اور اس نور سے ہی ایک نور کو خلق کیا جو محمد کی حفاظت کے لیے آیا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علی کو گود میں لیا، آنکھیں کھولی، زبان جب منہ میں ڈالی تو پہلی غذا وہی لیا. کیونکہ رسول نے کہا نا، میں اگر علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ. بے شک. یہ علم کے شہر ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے کہہ رہا ہے. اور آج اگر ہم حسین کی زیارت کے لیے جائیں تو عباس کا ایک لقب ہے، باب الحسین، یعنی وہ دروازہ ہے اور حسین وہ شہر ہے جس کی حفاظت. اگر آپ کو حسین کی زیارت کرنی ہے تو پہلے باب الحسین سے گزرنا ہوگا، عباس سے ہوگا. تو یہ باب العباس سے، یہ جب رسول اللہ باہر لے کے آئے، تھوڑا تھوڑا واقعہ، رسول اللہ جب باہر لے کے آئے مولا کائنات کو، تو مکے کا ایک دستور تھا، رسم رواج تھی کہ کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا مکے میں تو اسے ایک پتھر پہ لٹایا جاتا تھا. تو مولا کائنات جب باہر آئے تو لوگوں نے ابو طالب سے کہا، ابو طالب آپ کا بیٹا معجزے سے آیا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن جو ہمارا دستور ہے وہ آپ کو پورا کرنا ہوگا. محمد نے کہا چچا لے جائیں، بسم اللہ کریں. ایک پتھر پہ لٹایا مولا کائنات کو. تو ایک سانپ جو اژدہا جو آتا تھا بچے کے قریب، اگر بچے کو بنا اذیت پہنچائے چلا جاتا تھا تو اسے کہا جاتا تھا یہ بچہ حلال طریقے سے آیا ہے. اگر بچے کو اذیت پہنچاتا تھا تو کہا جاتا تھا یہ بچہ حرام طریقے سے آیا. جیسے ہی وہ سانپ باہر آیا، 3 دن کی عمر ہے، تو مولا کائنات کے قریب آیا، ایک ہاتھ مولا نے نیچے کی طرف ڈالا، دوسرا ہاتھ اوپر کی طرف، اژدہا کو چیرا. عربی زبان میں سانپ کو کہتے ہیں حیا، کسی چیز کو چیرنے کو کہتے ہیں درہ. یہ لوگ جو جمع تھے آواز دینے لگے، حیا درہ، حیا درہ، حیا درہ. یہ آواز حیدرہ حیدرہ حیدرہ. اس دن سے مولا کائنات کا نام ہو گیا حیدر. یہ ہے فاطمہ بنت اسد کے بیٹے مولا کائنات. آج جتنے بھی سید ہیں انہی کی نسلوں سے. اور دوسرے وہ فاطمہ زہرا جن کے بچوں کو، جو فاطمہ بنت محمد جن کے بچوں کو اللہ نے وہ مقام دیا
جو کسی کو عطا نہیں ہوا. حسین کا مقام کیا ہے دنیا جانتی ہے. محرم حسین کی شہادت تو غم کا مہینہ، اللہ نے کسی کی ولادت نہیں ہونے دی، کسی معصوم کی ولادت نہیں رکھی. شعبان میں حسین کی ولادت کا مہینہ تو اللہ نے کسی کی شہادت نہیں ہونے دی. غور کریے گا اس سبحان بات اللہ. پہ، کیونکہ اللہ کو منظور ہی نہیں تھا میرے حسین کے غم میں کوئی خوشی شامل ہو جائے اور میرے واہ واہ. حسین کی خوشی میں کوئی غم شامل ہو جائے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. یہ عظمت ہے. اور عظمت فاطمہ بنت حزام جب مولا کائنات سے وصیت کی شہزادی نے کہ اے علی میرے بعد ایک ایسے سجاد خاندان، بہادر خاندان میں اپنا رشتہ کریے گا، جو بہادر، جس سے اللہ ایک بیٹا دے جو بہادر ہو، جو میرے حسین کی نصرت کر سکے کربلا میں. تو یہ دعا مولا کائنات جو مولا عباس کے لیے تہجد میں دعا مانگتے تھے، عباس کے لیے جب یہ رشتہ گیا، جب فاطمہ بنت حزام کے پاس ام البنین جن کا لقب ہے ام البنین، جب انہیں خبر سنائی گئی کہ شہزادی بی بی آپ کے لیے رشتہ آیا ہے اور وہ اس گھر سے آیا ہے. سبحان اللہ. رسول کی بیٹی جس گھر میں تھی، لیکن جب اس گھر میں جانا تو کنیز بن کے رہنا، یہ تعلیم تھی. اور ایک خواب دیکھا تھا بی بی نے کہ کچھ ستارے میرے گودیوں میں اتر رہے ہیں، ایک چاند میرے گود میں اتر رہا ہے. سبحان اللہ. زیادہ فضائل آگے جائیں گے، فضائل بڑھتا چلا جائے گا. تو مولا عباس کی فضائل، مولا عباس کا مرتبہ بھی بہت بڑا ہے. غازی کا مرتبہ اللہ نے ایک دعا کے بدلے باب الخوائج بنا دیا. جس سے کوئی دعا رد نہ ہو اسے باب الخوائج کہتے ہیں. سبحان اللہ. سکینہ نے دعا مانگی تھی بچوں سے ساتھ مل کر، بچوں کے ساتھ مل کر. یہ دو دعا اگر سکینہ اور عباس کی ملا کے مانگے تو نہ اللہ رد کرتا ہے نہ عباس رد ہونے دیتے. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد علی محمد. جب مولائے کائنات مولا عباس کو لے کے مسجد آئے تو لوگ عباس کی زیارت کے لیے آنے لگے. تو آپ نصیریوں کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا، کچھ نصیری بھی عباس کی زیارت کے لیے آئے. تو نصیری مسلسل عباس کو دیکھتے رہے. علی کہتے کیا دیکھتا ہے؟ کہا مولا معاف کریے، میں دیکھ رہا ہوں ہمارا خدا بچپن میں دکھتا کیسا تھا. واہ سبحان اللہ. یہ عقیدہ تھا ان کا. لیکن سلمان سے مولا کائنات کیا کہتے ہیں کہ سلمان کچھ ایسے ہیں جو میری محبت میں جہنم میں داخل کیے جائیں گے، کچھ ایسے ہیں جو میری محبت میں جہنم میں داخل کیے جائیں گے. سلمان کہتے ہیں مولا آپ کی محبت میں آپ جسے کوثر کا جام پلائیں وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ کہا نہیں سلمان، میں اسے جام کیا، اس کا ایک قطرہ بھی نہ عطا کروں جو اللہ کی محبت میں شرک کرتا ہے. اگر مولا نے بیان کیا کہ اللہ نے ہمیں وہ مقام، وہ مرتبہ دیا ہے، وہ فضیلت بخشی ہے، اگر علی سجدہ نہ کرتا، علی سجدہ نہ کرتے تو آج تو کچھ اور ہی اسلام ہو جاتا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولا عباس سے جب بھی دعا مانگے تو خلوص سے مانگے، غازی سے دعا عقیدے سے مانگے. یہ دعا مانگی ہے، اب وہ دعا بار بار مانگنے کی ضرورت، اگر عقیدہ مکمل ہے تو وہ دعا بار بار مانگنے کی غازی سے ضرورت نہیں ہے. یقین رکھیے ابھی ہم بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں. آپ نے بھروسے کے ساتھ ہم سے کچھ مانگا تو آپ یہ سوچیں گے کہ ہم لوگ تو ایک عام گنہگار مخلوق ہیں. ہم یہ سوچیں گے کہ یہ ہم پہ کتنا بھروسہ کرتا ہے، ہم اس کے بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دیں گے. تو آپ ذرا سوچئے
अगर आप गाजी पे भरोसा करके मांग लें, हाय हाय खुदा वाह। की कसम अब्बास आपके भरोसे को टूटने नहीं देगा। वाह सुभान अल्लाह वाह मैं बहुत बड़ा जाकिर तो नहीं, मैं कसम है पाक परवरदिगार की कोई तैयारी वैयारी करके मजलिस पढ़ने नहीं आता हूँ। जो ड्यूटी के बाद जो जहन में आया वही बयान करता हूँ। ना कोई बहुत बड़ा जाकिर, ना कोई बहुत बड़ा आलिम, ना आप लोगों से बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ। बस मोहब्बत हुसैन इस दिल में है और वाह कुछ नहीं, सुभान अल्लाह और कुछ नहीं। जो जिक्र करते हैं ये सुभान अल्लाह सदका है शहजादी का, बेशक जो बेशक दुआएं हैं उनकी, जो ये जिक्र करने बैठ जाते हैं, बेशक ये अता है और सुभान कुछ अल्लाह नहीं। सुभान अल्लाह जब भी हम किसी काम को करते हैं तो उसमें इतना जहन में डालें कि अकीदा हो, अकीदा मुकम्मल होना चाहिए। वाह बिना अकीदे के कोई अमल कबूल होता ही नहीं। अब किसी भाई ने हमसे कहा कि निसार साहब आप मजलिस नहीं अच्छी पढ़ते हो। किसी भाई ने एक बार कहा, 2 बार कहा कि आप अच्छी नहीं पढ़ते हो। जानते हैं इस मजलिस में कौन कौन आता है? हाँ, बड़ी बुलंद बुलंद हस्तियां आती हैं। बेशक वो सब भी कहीं किसी कोने में मौला सज्जाद भी बैठे होंगे, वो भी सुन रहे होंगे। किसी ने कहा आप मजलिस अच्छी नहीं पढ़ते हो। खुदा की कसम मैंने कहा कि मैं आज के बाद मजलिस ही नहीं पढ़ूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं मजलिस अच्छी नहीं पढ़ता हूँ। वो रात उसी दिन मुझे किसी का फोन आ गया। किसी ने कहा कि आपको कल आपको मजलिस पढ़नी है। मैंने कहा भाई मैं मजलिस नहीं पढ़ सकता। मैंने पहली मजलिस के लिए इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं मजलिस नहीं पढ़ सकता हूँ। इस मजालिस में सिर्फ ये ना समझे कि हम ही बैठे हैं, शहजादियां भी कहीं ना कहीं किसी कोने में बैठी होंगी, बेशक बेशक जरूर सुन रही होंगी इस बात को। मैंने मजलिस के लिए इनकार किया। ये ज्यादा दिन की बात नहीं, अभी की बात है। मैंने इनकार किया। मैंने उनसे कहा आप फला जाकिर से पढ़वा लीजिए, अच्छी मजलिस पढ़ते। ये मजलिस हुई। उसी रात मैंने ख्वाब देखा कि मैं घर के सहन में बैठा हूँ, वाह 3 बीबियां मेरे करीब आई। ये गाजी की मजलिस है। 3 बीबियां मेरे करीब आई। एक बीबी कहती है आप मजलिस पढ़ने क्यों नहीं गए? मैंने कहा बीबी मैं मजलिस अच्छी नहीं पढ़ पाता हूँ। लोग कहते हैं आप मजलिस अच्छी नहीं पढ़ते, इसलिए मैंने मजलिस नहीं पढ़ी। जानते हैं वो बीबी में से एक बीबी कहती है आप मजलिस हुसैन पढ़ा करें, किसी को अच्छा लगे ना लगे, मुझे तो लगता। मैंने उन भाई से रिक्वेस्ट की, उन्होंने दूसरे जाकिर को कहा मजलिस पढ़ने के लिए। मैंने उनसे कहा कि आप सिर्फ 5 मिनट जाकिर के बाद मुझे मसाइब पढ़वा दीजिएगा, मुझे पढ़ना है। मैंने माफी मांगी। उस जाकिर के बाद मैं जाके वहां 5 मिनट 10 मिनट जो भी वक्त मैंने मसाइब पढ़े, मजलिस पढ़ी। तो ये नहीं कि हमारी जबान अच्छी नहीं है, हम बयान अच्छा नहीं कर पाते। बिलाल भी जब अजान देते थे तो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आती थी, लेकिन अल्लाह को बड़ी पसंद थी, अल्लाह के रसूल को बड़ी पसंद थी। तो ना जाने किसको ये जिक्र भी पसंद आता हो। जानते हैं जब शहजादी इस फर्श पे आती है, रवायत के जुमले हैं कि बीबी इस फर्श पे आती हैं जैसे हमारे रोने की आवाज बुलंद होती है, शाम चली जाती है। शहजादी ज़ैनब को लेके शाम से 2 बीवियां निकलती हैं। शहजादी कहती है अम्मा जरा ठहर जाइए, मेरे भैया पे रोने वाली जिंदान में रह गई। जिंदान जाती है। सकीना को लेके तीनों बीबियां इस अज़ा खाने में आ जाती। बीबियां जब हमें और आपको रोता देखती है ना, रो के कहती है सकीना फूफी से, फूफी अम्मा ये लोग कौन है, क्यों रो रहे हैं, इनका कौन मारा गया? कहा बेटी सकीना ये तेरे बाबा के अज़ादार। सकीना ये अकबर के मातमी बैठे हैं। सकीना कहती फूफी अम्मा काश इतने सारे अज़ादार करबला में होते, मेरा बाबा ज़िबा ना होता, अम्मा आपकी चादर न छिनती।
عزادارو آپ کی آوازیں بلند گریہ ہونے لگی. بڑا ناز تھا سکینہ کو چچا پہ, بڑا ناز تھا بھتیجی کو چچا پہ. اسی لیے عباس کی ایک اور دعا تھی جو عباس نے دعا کی تھی کہ اے میرے اللہ تو نے پہلی دعا تو رد ہو گئی لیکن دوسری دعا قبول کر لینا. میرا لاشا خیمے میں نہ جائے, چچا بھتیجی سے اپنی شرمندہ ہے. عباس کو بی بی لبابہ سلام اللہ علیہا, عباس کی زوجہ ام الفضل, عباس کی زوجہ نے ایک مرتبہ خیموں میں بلایا. عباس خیموں میں جائے, بی بی لبابہ رو کے کہتی ہے عباس مولا میں تھک گئی ہوں. عباس کہتے ہیں بی بی آپ میری شہزادی زینب و کلثوم سے زیادہ تھک گئی, کیا بات ہے, گھبرا گئی, بے چین ہو گئی. لبابہ کہتی ہے عباس مولا جو مجبوری میری ہے نہ وہ زینب کی, نہ کلثوم کی, نہ کسی اور بی بی کی. عباس کہتے ہیں بتاؤ کیا مجبوری ہے. کہا عباس مولا صبح سے حسین کی بیٹی سکینہ ہر خیموں میں 2 سے 3 مرتبہ گئی ہے لیکن میرے خیموں میں کئی مرتبہ آئی ہے. جب بھی آتی ہے چھوٹا سا پیالہ لے کے کہتی چچی احسان کر دو, مہربانی کر دو, بچے پیاسے ہیں. چچا سے کہا دریا پہ چلے جائے. عباس حسین کی طرف بڑھے, آگے مولا بچے پیاسے ہیں, اجازت دیجئے پانی کی. حسین کہتے ہیں عباس ہماری فوج کے آپ سپہ سالار ہیں. ایک مرتبہ مولا عباس بچوں کے خیموں کے قریب آکے ہاتھ خیموں کے پاس رکھے عباس رو رہے ہیں. بھی بچوں کی خیموں کے اندر سے بچوں کی رونے کی آواز, ہائے پیاس, ہائے پیاس, ہائے پیاس. عباس نے خیموں کا پردہ ہٹایا, دیکھا ایک بچی خالی مشکیزہ بار بار پلٹ کے دیکھ رہی. عباس آگے آئے, کہا شہزادی بابا سے کہو مجھے آپ کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جاتی. بابا سے کہو کہ چچا کو اجازت دے دے, میں جنگ کی اجازت نہیں مانگتا, پانی کی اجازت دے دے. سکینہ کہتی جی چچا. چچا کو تیار کیا. مرثیے میں یہ جملے بھی ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے حسین کی بیٹی نے علم سجایا, مشک پہنائی, چچا کو ساتھ لے کے چلی. حسین نے عباس کو آتا دیکھا, نجف کا رخ کر کے کہتے ہیں اے بابا علی اب آپ کا حسین غریب ہو گیا, اب عباس تیاری کے ساتھ آ گیا ہے. اب عباس سے بھارت نے کیسے آیا جو حسین رد بھی نہیں کر سکتا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا نے اجازت دی لیکن جنگ کی نہیں, صرف پانی لانے کی. عباس دریا پہ پہنچے. سکینہ نے بچوں سے خیموں میں کہا بچوں آ جاؤ باہر. باہر بچے آ گئے, چھوٹے چھوٹے بچے, پیاسے بچے کھڑے. بی بی سب کے ہاتھوں میں کوزہ عطا کرتی, سب کو چھوٹا چھوٹا کوزہ دیتی. بچوں ابھی میرے چچا دریا سے جب پانی لے کر آئیں گے میں اپنے ہاتھوں سے آپ سب کو سیراب کروں گی, اپنے ہاتھوں سے آپ سب کو پانی پلاؤں گی. ذرا سوچئے کتنا فخر تھا شہزادی کو چچا پہ, کتنا ناز تھا. عزاداروں جب عباس دریا پہ پہنچے, جب ہم آپ پانی میں دیکھتے ہیں نا تو ہمیں اپنا ہی چہرہ دکھائی دیتا, لیکن عباس نے جب چلوں میں پانی اٹھایا عباس کو سکینہ نظر آئی, دریا میں سکینہ نظر آئی. عباس نے پانی پھینکا, اپنے وفادار گھوڑے سے کہا اے گھوڑے تو بے زبان ہے, تو پانی پی لے. وہ گلے کو ہلا ہلا کے کہتا ہے مولا میں کیسے پانی پی لوں, حسین کی بیٹی پیاسی ہے, بچے پیاسے ہیں. عزادارو یہ مولا عباس نے مشک بھری, دریا سے چلے. ایک بازو کٹا, دوسرا بازو کٹا, مشک میں تیر لگی. میں مصائب چھوڑتا ہوں آگے جانا. مشک میں تیر لگی, پانی بہ گیا.
अब्बास ने घोड़े के कानों में लब रख के कहा, ए असहाल, तू मुझे कहीं दूर ले चल, खैमों की तरफ न ले चल, दरिया की तरफ वापस ले चल। चचा भतीजी से कैसे नजरें मिलाए। अब्बास का घोड़ा रुख बदलता है, दरिया की तरफ पलटा। हुसैन ने आवाज दी, ऐ अब्बास के घोड़े, मेरी कमर टूट गई, मेरी कमर टूट गई, मेरे भाई को ज्यादा दूर न ले जा, मैं ज्यादा दूर नहीं आ सकता। अजरकुम अल्लाह ज़ादारो। एक मोमिन मौला अब्बास के रोजे के करीब आके अब्बास से कहता है, मौला अब्बास, आज मैंने अपने घर नजर रखी है, आपको बीबी सकीना का वास्ता, मेरे घर जरूर आइएगा। वास्ता देके वो घर चला गया। ज़ौजा से कहता है, घर को अच्छी तरह से साफ कर, मैंने आज अब्बास को नजर के लिए बुलाया। बीबी ने घर की सफाई की अच्छी तरह से। लोग नजर में जमा होने लगे, लोग नजर में आते रहे। वो शख्स राह देखता रहा, इंतजार करता रहा। काफी वक्त गुजर गया, अब्बास नजर नहीं आए। एक मर्तबा वो लोग जो जमा थे वो कहते हैं, भाई आप किसका इंतजार कर रहे हैं, आप नजर शुरू करिए। कहा, हो सकता, ज़ौजा के करीब आके कहता है, हो सकता है तूने कुछ खता कर दी, कोई नजासत रह गई है, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अब्बास को सकीना का वास्ता दूं और अब्बास मेरे घर ना आए। मैं अब्बास को सकीना का वास्ता दूं। एक ज़ईफ उनमें से एक शख्स खड़ा हुआ, कहा, भाई नजर देने के लिए कहिए, हम में से देखिए ये सबसे ज़ईफ बैठे हैं, इनसे कहिए नजर दे दे। वो शख्स कहता है, ऐ ज़ईफ आप ही नजर दे दीजिए। जब वो ज़ईफ नजर देने के लिए खड़े हुए, नजर देना शुरू कर दी। एक बार तो वो कहता है, कैसे नजर दे रहा, नजर तो हाथ उठा के दी मौला रो के कहते, बुलाता खुद है और पहचानता नहीं, तूने, तुझे मालूम नहीं मेरे हाथ नहीं। जानते हैं, जब ज़ियारत हुसैन पे लोग जाते थे, बड़ी सख्तियां, बड़े मसाइब, बड़े इम्तिहान लिए गए हैं। पहले तो ऐसी हुकूमत ने ज़ियारत के लिए रोकना चाहा, इतनी कीमतें लगा दो ताकि ये ज़ियारत पे ज़ायरीन न जा सके हुसैन की ज़ियारत के लिए। लोग अपने अपने मकान बेच के हुसैन की ज़ियारत के लिए जाते थे। उसके बाद ऐसे कानून लगा दिए गए कि हुक्म ये हो गया कि जब कोई ज़ियारत पे जाएगा तो उसके एक हाथ काटे जाएंगे। एक बीबी थी, जब वो ज़ियारत के लिए पहुंची तो कहा कि तुम्हें मालूम नहीं, अगर आपको ज़ियारत पे जाना है तो आपको एक हाथ कटवाने पड़ेंगे। उस बीबी ने अपना बायां हाथ निकाला और उसके सामने कहा, नहीं, पहले सीधा हाथ कटता है। बीबी कहती है, पिछली बार मैं ज़ियारत पे जा रही थी, मेरे सीधे हाथ को पिछली बार, इस बार ये हाथ बचे। ऐसे वाला एक ज़ईफ बीबी मोमिना खातून जो आंखों से नाबीना थी, जिसका एक बेटा था, बेटे से कहती है, बेटा हो सकता है मेरी उम्र बहुत छोटी है, मैं काफी ज़ईफ हूँ, एक बार मुझे मौला की ज़ियारत करवा दे, हुसैन की ज़ियारत पे ले चल। एक बार मुझे बेटे ने माँ को पुष्ट पे लिया ज़ियारत के लिए। उस वक्त हुकूमत ने और बड़े कानून लगा दिए, एक ज़ियारत पे जाएगा, एक को कत्ल किया जाएगा। कहा, तुम्हें मालूम है, एक तुम में से ज़ियारत पे जाएगा। बेटा कहता है, मेरी माँ को ख्वाहिश है, मेरी माँ का अरमान है, मेरी माँ ज़ियारत पे जाना चाहती है, मेरी माँ ने मुझसे कहा है मैं ज़ियारत करना चाहती हूँ, ऐसा कर मुझे कत्ल कर दे, मेरी माँ को बस ज़ियारत करवा देना। मेरे मौला की बेटे को कत्ल कर दिया गया।
کوئی ماں جوان بیٹا جس کا ایک ہی سہارا ہو جوان کا غم برداشت نہیں کر سکتی. کوئی ماں زینب کبریٰ نہیں بن سکتی, کوئی ماں لیلا نہیں بن سکتی. بی بی نے جب یہ سنا کہ میرا بیٹا کہاں ہے, زیارت کے لیے بی بی کو بھیجا جانے لگا. بی بی نے یہ جملہ سنا, میرا بیٹا کہاں ہے؟ بی بی کہتی, سپاہی کہتے ہیں انہیں قتل کر دیا گیا, لاش دریا میں پھینک دی گئی. وہ بی بی جلال میں آ گئی, اس نے ایک گستاخی کر دی, کہا میں زیارت پہ جا رہی تھی, اے ابو الفضل عباس آپ نے میرے بیٹے کو لے لیا. آپ ہے نا مولا کے بندے, آپ نے میرے بیٹے کو لے لیا. کہتی بی بی گھٹنیوں سے چل کے کچھ دور پہنچی, اتنے میں بیٹے کی آواز آئی, اماں اماں میں یہاں ہوں. وہ کہتی کون ہے آپ جو آپ کی آواز میرے بیٹے جیسی؟ آپ کون ہیں؟ کہا اماں میں آپ کا بیٹا. کہا آپ کو تو قتل کر دیا گیا. کہا مجھے مولا عباس لے کر آئے, مجھے مولا عباس لے کر آئے ہیں. بی بی معافی مانگ کے کہتی ہے مولا مجھے معاف کریے, میں نے آپ کی شان میں گستاخی کر دی. عباس کہتے ہیں مولا بی بی آپ میرے مولا کی میرے آقا کی ظاہر ہے, میں آپ کو کیسے کچھ کہہ سکتا. ماں نے اپنے بچوں کو اپنے سینے پہ قتل کروا کے کربلا حسین کی زیارت کے لیے گئی. ایسے ایسے جب ام البنین عباس کی ماں, آخری جملہ, عباس کی ماں ام البنین جب زیارت پہ آئی, عباس حسین کی زیارت کی, اکبر کی زیارت کی. جب عباس کی قبر پہ پہنچی, محمد باقر سے کہتی ہے بیٹا میرے عباس کی قبر کون سی ہے؟ کہا دادی یہ آپ کے غازی کی قبر ہے. کہا نہیں میں آپ سے پوچھتی ہوں عباس کی قبر کون سی ہے؟ آپ مجھے اصغر کی قبر دکھا رہے ہیں. کہا دادی یہی عباس کی قبر ہے. کہا نہیں میں نہیں مانتی, میرا عباس اتنا چھوٹا کیسے, قبر اتنی چھوٹی کیسے؟ کہا دادی میرے بابا کو جتنا ملا تھا بابا نے دفن کر دیا. دادی عباس کا کسی نے بازو کاٹ دیا, عباس کا کسی نے ہاتھ کاٹا, کسی نے پیر کاٹا. میرے دادا کی دشمنی عباس سے کربلا میں نکالی گئی. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری یہ چھوٹی سی مختصر سی عبادت کو قبول کر. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا بانیان مجالس کی تمام دلی جائز حاجتوں کو قبول. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو مومنین مومنات اس دنیا میں جہاں جہاں جن جن پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو اور عباس کے صدقے میں دور کر دے. عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ, سکینہ بنت حسین کی پیاس کا واسطہ, جو مومنین بیمار ہیں انہیں سجاد کی بیڑیوں کا واسطہ, انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا کاملہ تک. بار الہ جہاں جہاں مومن شیعہ حیدر کرار ہیں سب کی جان و مال کی حفاظت فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے والدین جو اس دنیا سے گزر گئے ان کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف کر. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو مومنین مومنات اس دنیا میں ہیں بیمار ہیں پریشان ہیں جن جن پریشانیوں میں مبتلا ہیں سب کی پریشانیوں کو دور کر. بار الہ جلد سے جلد ہمارے امام مہدی کا ظہور فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار